السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آج جمعہ کا دن ہے، آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک مکمل دیکھیں، کیونکہ یہ لمحہ آپ کی زندگی بدل سکتا ہے۔ جمعہ کا دن صرف جمعہ کے دن ہی نہیں ہے، بلکہ اس دن کو خاص فضیلت حاصل ہے۔ یہ اللہ کی رحمت اور برکتوں کا دن ہے، دعاؤں کی قبولیت کا دن ہے۔ اور جمعہ کے دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، جمعہ کے دن حضرت آدم علیہ السلام جنت میں داخل ہوئے، اور جمعہ کے دن ہی قیامت قائم ہوگی۔ اور اس سے بڑی بات کہ جمعہ کا دن وہ ہے کہ جس میں ایک گھڑی ایسی ہے، ایک وقت ایسا آتا ہے جس میں کوئی دعا رد نہیں کی جاتی، آپ کی مانگی ہوئی ہر دعا قبول ہوگی۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کون سا لمحہ ہے، کون سا وقت ہے جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، ہمیں دعائیں کیسے مانگنی ہے، کس وقت مانگنی ہے، کیا دعا مانگنی ہے۔ تو اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں تاکہ بات آپ کو سمجھ آ جائے، کیونکہ بعض لوگ اس وقت کو جو ہے گنوا دیتے ہیں، فون میں فضول کاموں میں اس وقت کو ضائع کر دیتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے وہ کون سا وقت ہے جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور دعائیں ہمیں کیسے مانگنی چاہیے۔ لیکن جمعہ کا دن یہ جمعہ کے تمام دنوں کا سردار ہے، اس کو تمام دنوں کا سردار کہا گیا ہے۔ اور جمعہ کے دن کئی سارے اوقات ہیں جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ایک تو جب امام ممبر پر آئے، عربی خطبہ دینے کے لیے امام ممبر پر آتا ہے، وہ وقت بھی دعاؤں کی قبولیت کا ہوتا ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ دو خطبوں کے درمیان جب امام بیٹھتا ہے تو یہ وقت بھی دعاؤں کی قبولیت کا ہوتا ہے، اس وقت جو دعا مانگی جائے قبول ہوتی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب امام دوسرا خطبہ دے کر ممبر سے نیچے اترتا ہے تو یہ وقت بھی دعاؤں کی قبولیت کا ہوتا ہے۔ بعض لوگ جمعہ کی نماز کے بعد کہتے ہیں کہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، جمعہ کی نماز کے فوراً بعد جو دعا مانگی جائے وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ لیکن اکثر اور جمہور علماء اور بزرگان دین وہ کہتے ہیں کہ عصر سے لے کر مغرب تک جو یہ درمیان کا وقت ہے، اس میں ایک لمحہ ایسا ہے کہ جس میں دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ اور بہت سارے بزرگوں کا، علماء کا یہ تجربہ بھی رہا ہے، اور ان کا معمول بھی ہے، وہ اس دوران جو ہے دعائیں کرتے ہیں، ذکر میں مشغول رہتے ہیں اور دعاؤں میں مشغول رہتے ہیں کہ وہ کون سا لمحہ ہو جس میں ہماری دعا قبول ہو جائے۔ تو زیادہ تر جو جمہور علماء ہے، زیادہ جو رائے ہے اور جو قوی قول ہے وہ یہ ہے کہ عصر سے لے کر مغرب کے درمیان کا وقت جمعہ کے دن یہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اس میں کوئی لمحہ ایسا ہے کہ جس میں دعا قبول ہو جاتی ہے۔ تو ان اوقات میں دعا جو ہے آپ ضرور مانگیں، خاص طور پر عصر کے بعد جمعہ کے دن۔ آپ کی اگر دعائیں قبول نہیں ہو رہی، آپ کی دعائیں اور رکی ہوئی ہیں، حاجتیں پوری نہیں ہو رہی، آپ دعائیں مانگ مانگ کر تھک چکے ہیں، تو اس لمحے میں آپ دعا مانگیں۔ جمعہ کے دن عصر سے مغرب کے درمیان، عصر سے مغرب تک یہ اس لمحے میں آپ دعا مانگیں تو انشاءاللہ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ اور آپ کی دعا اس وقت قبول ہو گئی تو آپ کی زندگی کے بارے نہارے ہو جائیں گے، آپ کی حاجتیں پوری ہو جائیں گی، آپ کی زندگی بدل جائے گی، آپ کی قسمت چمک جائے گی۔ اگر اس وقت میں آپ کی دعا قبول ہو گئی تو اس وقت میں دعا ضرور مانگیں۔ اور دعا کیسے مانگنی ہے، آپ ہاتھ اٹھا کر ہاتھوں کو بالکل سیدھا سینے کے سامنے اٹھائیں گے، اور ہتھیلیوں کا رخ آسمان کی طرف ہو، ہاتھ یوں ملے ہوئے ہوں، اور لوگ یوں اٹھا کر بیٹھتے ہیں، یہ غلط طریقہ ہے، خلاف سنت ہے۔ ہاتھ یوں ملے ہوئے ہوں ہتھیلیاں، یا تھوڑا سا یوں گیپ ہو، یوں تھوڑا سا گیپ ہو، اس طرح آپ یہ ہاتھ اٹھا کر بیٹھیں، اور پھر پہلے درود شریف پڑھیں، اور درود شریف کے بعد آپ پھر اللہ کی حمد و ثنا کریں، اور اس کے بعد آپ جو دعا مانگنا چاہتے ہیں اپنے گھر والوں کے لیے، بیوی بچوں کے لیے، عزیز و اقارب کے لیے، اپنے دل کے سکون کے لیے، اور اپنے رزق کے لیے، کاروبار کے لیے، اسی طرح اولاد کے لیے مانگنا چاہتے ہیں، یا شادی کے لیے مانگنا چاہتے ہیں، یا اپنی اولاد کی شادی کے لیے دعا آپ کی قبول نہیں ہو رہی، رشتے نہیں آ رہے، تو اس کے لیے آپ اگر مانگنا چاہتے ہیں، اپنے عزیز و اقارب کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، امت مسلمہ کے لیے آپ یہ ضرور دعا مانگیں۔ تو اس وقت میں دعا جو ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ آپ جتنی دعائیں ہیں آپ تمام دعائیں مانگیں،
اور آخر میں اللہ کی حمد و ثنا کر کے پھر آخر میں درود شریف پڑھیں اور دعا کو ختم کر دیں، ہاتھ جو ہے اپنے چہرے پر پھیر لیں۔ تو اس طرح آپ توجہ سے دعا مانگیں اور سکون کے ساتھ، خشوع خضوع کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ اور پرسکون انداز میں بیٹھ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اور یہ سمجھ کر کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو اللہ کے سامنے میں اپنی بات پیش کر رہا ہوں، اللہ کے سامنے اپنی حاجت رکھ رہا ہوں۔ تو اس انداز میں آپ دعا مانگیں جیسے آپ کسی کے پاس چلے جائیں، کسی بڑے کے پاس اپنی حاجت لے کے جاتے ہیں، اپنا کوئی کام لے کے جاتے ہیں، کوئی اپنا عذر لے کے جاتے ہیں، اور آپ کس طرح اس کے سامنے بیٹھتے ہیں اور کس طرح عاجزی کے ساتھ اس کے سامنے اپنا سارا دکھ درد جو ہے وہ پیش کرتے ہیں کہ میری بات مانی جائے، میری بات کا اثر ہو۔ تو اسی طرح اللہ کے سامنے بھی آپ بیٹھیں، اپنی بات کو جو ہے عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، ادب کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، خشوع کے ساتھ آپ جو ہے پورا دھیان اللہ کی طرف کر کے آپ جو ہے دعا مانگیں، تو دیکھیں آپ کی دعا قبول ہوتی ہے یا نہیں۔ اور اگر دعا آپ کی قبول ہو تو آپ نے کمنٹس کے اندر آ کر ضرور بتانا ہے کہ ہماری دعائیں قبول ہوئی ہیں۔ تو آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ ویڈیو اچھی لگی ہو، بات سمجھ آئی ہو تو ویڈیو کو شیئر کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے آل بٹن کو پریس کر دیں اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔